نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس روزے والے عمل سے سب سے پہلے جو چاہا جا رہا ہے روزہ رکھوا کر، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پانے والے بن جائیں، ہم اپنی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی والی زندگی پر آ جائیں۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث سمجھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ حضرت سہل اس کے راوی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے ہیں؟ مختلف احادیث میں بات ملتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے ہر ایک کا ایک نام ہے۔ اس میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان۔ یہ دروازہ خاص الخاص روزے داروں ہی کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں روزہ رکھا ہوگا وہ لوگ، اور صرف وہی لوگ، اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ پکارا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو سب روزے دار جمع ہو جائیں گے اور سب داخل ہو جائیں گے۔ جب فرشتے یہ دیکھ لیں گے کہ اب کوئی بھی روزے دار بچا نہیں ہے، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ریان کہتے ہیں سیرابی کو، سیراب ہو جانے کو، یعنی ہم بہت پیاسے ہیں اور ہم کو پانی مل جائے اور ہم پیٹ بھر کے پانی پیئے، ہم بہت بھوکے ہیں، ہم کو کھانے کی چیز مل جائے اور ہم بہت اچھی طرح سے کھا لیں، اس کو سیرابی کہتے ہیں۔ تو ریان بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جب جو لوگ داخل ہو جائیں گے، ایسے ان کے پیٹ بھر جائیں گے اور ایسے سیراب ہو جائیں گے کہ ان کو نہ بھوک کا احساس ہوگا نہ پیاس کا احساس ہوگا۔ تو یہ خاص عمل تمام اعمال سے ہٹ کر انہوں نے کیا، روزے داروں نے۔ انسان بہت سے عمل کرتا ہے، لیکن یہ روزے والا جو عمل ہے یہ بالکل ہٹ کر ہے۔ 6:30 بجے دسترخوان پہ بیٹھا اذان کے انتظار میں، دنیا بھر کی اس کے سامنے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اتفاق سے یہ شخص گھر میں اکیلا ہے۔ کیسا ہے؟ اکیلا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن مجال ہے کہ وہ کسی چیز کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دے۔ جب تک کہ اذان نہ ہو جائے، جب تک کہ وقت نہ ہو جائے، یہ اس چیز کو اٹھا کر منہ میں نہیں ڈال سکتا، حالانکہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک شخص اٹھا کر کے منہ میں ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، میرے لیے نہیں کر رہا ہے، اور بالکل ہٹ کر کر رہا ہے۔ بھوک لگی ہے، پیاس شدت کی لگی ہے، اس کے باوجود رکا ہوا ہے۔ تو اس نے ایک ہٹ کر عمل کیا، اس کے لیے میں نے اس کے لیے ایک الگ سے دروازہ رکھ دیا۔ یہ اتنا بڑا انعام۔ لیکن دوستو، یہ تمام چیزیں تو ہم میں سے ہر ایک کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، بہت کم لوگ ہیں جو روزے کو مقصد سامنے رکھ کر کے پورا کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگوں کو بات پتہ نہیں ہوگی، کہ جیسے ہم کو ایک بات تو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر نفس یعنی خواہشات رکھی ہیں، نفس کے تقاضے رکھے ہیں، اور اس نفس کے تقاضوں کو دبانے کے لیے اللہ رب العزت نے روزہ دیا ہے۔ ایک نفس تو وہ ہوتی ہے جو گناہ کی طرف لے جانے کی ہمیشہ فکر میں رہتی ہے۔ جیسے کل بات آئی تھی کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کے نفس نے۔ اس کے اندر تکبر بھی آتا ہے، نفس کہ میں کچھ ہوں۔ اسی طرح دل کو اچھی لگنے والی چیزیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ بعض لوگ نفس کی اتباع، خواہشات کو اتنا پورا کرتے ہیں کہ گویا نفس ان کا خدا بن جاتا ہے۔ جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دوستو اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ بات تو ہم جانتے ہیں، لیکن ایک پازیٹیو چیز ہے اس کی، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان کے اندر جہاں پر نفس ہے
وہیں پر اس کا ایک دشمن بھی ہے انسان کے اندر ہی، میرے اور آپ کے اندر، کیونکہ ہر چیز کا توڑ اللہ نے رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی شخص عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نفس اتنا بڑا دشمن تھا، میرے پاس تو ہتھیار ہی نہیں تھا، میں کیسے اس کا مقابلہ کروں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا ایک توڑ ہمارے ہی اندر رکھا ہے، اور اس دشمن کا نام، نفس کے دشمن کا نام اور ہمارے دوست کا نام ہے ضمیر۔ کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر۔ اور یہ ایسا نہیں ہے صرف ایمان والوں کے پاس ہے یا نیک لوگوں کے پاس ہے، یہ ضمیر ایسی چیز ہے نا دوستو، یہ غیر ایمان والوں کے پاس بھی ہے، یہ گنہگار انسان کے پاس بھی ہے، یہ شرابی کے پاس بھی ہے، یہ زنا کرنے والے کے پاس بھی ہے۔ ہر انسان چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اس کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ بات تو آتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم بھی اپنے ذاتوں کا جائزہ لے لیں، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہم سے سرزد ہوتی ہے جو انسانیت کے بھی خلاف ہے، تو کچھ نہ کچھ دل میں بات آتی ہے، گلٹ فیل ہوتا ہے کہ غلط کیا۔ اسی کو کہتے ہیں ضمیر۔ اب اس روزے کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ نفس کی طاقت کو کم کیا جائے اور ضمیر کی طاقت کو بڑھایا جائے۔ انسان کی الگ الگ کیٹیگری ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا ضمیر مضبوط ہوتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے۔ نفس سب کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ کمزور کر دیتے ہیں۔ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی ضمیر جو ہے کمزور ہوتی ہے اور نفس اوپر آتی ہیں، اور جو لوگ بیچ میں رہتے ہیں ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ ہم کم سے کم وہ درجے میں آ جائیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہمارا ضمیر اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم کو گناہ کرنے ہی نہ دیں، لیکن کم سے کم ہم اتنے پر تو آ جائے کہ نفس کا تقاضا آ رہا ہے، وہاں پر ہمارا ضمیر ہم کو جھنجھوڑنے والا بن جائے۔ ایک واقعے سے اس کو سمجھاؤں اور آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائیں گی، اور پھر اس کے فائدے کیا ہوں گے۔ ہمارا نفس کمزور ہو جائے گا اور ضمیر طاقتور ہو جائے گا، تو اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ بھی آپ کو اس واقعے سے سمجھ میں آئے گا۔ ابن عقیل ایک عالم گزرے ہیں، یہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاؤں میں کوئی چیز لگی، کوئی چیز کا احساس ہوا، تو انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت ہی قیمتی ہار تھا۔ وہ کیا تھا؟ قیمتی ہار تھا۔ اور یہ اس وقت ایسے حالات میں تھے، بالکل مفلسی نے، غریبی نے، لاچاری نے ان کو پریشان کر کے رکھا تھا، بڑے فکر مند تھے روزی کے اعتبار سے، بہت حالات میں تھے، قرضوں نے گھیر کر رکھا تھا۔ تو جب انہوں نے اس ہار کو اٹھایا تو ایک پل کے لیے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اتنا قیمتی ہار ہے، اس کو میں بیچ دوں گا، اس کو فروخت کر دوں گا اور اس سے میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر لوں گا، میں تو بڑا مجبور ہوں۔ یہ ان کے نفس نے ان کو کہا، لیکن ساتھ ہی میں ان کا ضمیر بھی موجود تھا۔ ضمیر نے کہا کہ کسی کی چیز ہے یہ، تو کیسے فروخت کرے گا؟ تو انہوں نے مطاف کے اندر جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، یہ آج کے جیسا مطاف نہیں تھا، نہیں تو بولیں گے کہ ایسا کیسا ہو گیا۔ انہوں نے اعلان کیا، اس زمانے کے اندر صرف حج کے موسم میں بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی، اور عام دنوں میں بیت اللہ بالکل نارمل ہوتا تھا جیسے عام مسجدیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں فلاں ہار مجھ کو ملا ہے، اپنی پہچان بتا کر لے کر جائیں۔ تو ایک شخص آئے ان کے پاس جو نابینا تھے، اندھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہار ہے، میری بیٹی کا ہے۔ اب ان کے نفس نے واپس ایک جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ ان کے دل میں بات آئی، ارے کیا کر رہا ہے، تو اندھا آدمی ہے، اتنی بڑی غلطی، حالات ختم ہو جائیں گے۔ پھر ضمیر نے کہا، ارے اندھا ہے تو کیا، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو انہوں نے وہ ہار ان کو دے دیا۔ اب جو ہے وہ کچھ مہینے مکہ میں رہے، پھر مدینہ گئے، بڑے پریشان تھے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر کی طرف سفر شروع کیا کہ اب لوٹ جاتا ہوں میں۔ تو راستے میں ایک بستی میں پہنچے، اس بستی کا نام حیلہ تھا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ادھر لوگ نماز کے وقت کھڑے ہوئے نماز کے لیے، تو ان کو دیکھا بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ نماز پڑھائیں گے؟ بولا پڑھا دوں گا۔ نماز پڑھائی، عالم تھے، تو لوگوں کو ان کی نماز پڑھانے کا طریقہ اچھا لگا، کہنے لگے کہ ہمارے امام صاحب تو چل بسے،
کہ آپ ہمارے یہاں پہ نماز پڑھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا پڑھائیں گے، کیوں نہیں پڑھائیں گے، اچھی بات ہے۔ روزی کا انتظام ہو گیا، نماز پڑھانے لگے۔ پھر جو مسجد کے ذمہ دار تھے، بستی کے ذمہ دار تھے، وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے جو امام صاحب تھے ان کو ایک بیٹی تھی، اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں تھا، اب وہ بیچاری اکیلی ہو گئی ہے، کہ آپ اس سے نکاح کریں گے؟ بولے کیوں نہیں کریں گے، کریں گے۔ اب نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جب اپنی بیوی سے پہلی بار ملاقات کی تو نہایت خوبصورت لڑکی، نہایت دیندار لڑکی، اور دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک ہار ہے۔ اس کے گلے میں کیا ہے؟ ہار ہے۔ دیکھتے ہی پہچان گئی یہ تو وہی ہار ہے۔ تو اپنی بیوی سے انہوں نے یہ بات پوچھی کہ یہ ہار تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولے یہ میرا ہی ہار ہے، میرے والد نے جو ہے میرے لیے تیار کیا تھا۔ تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا تھا۔ بولے میرے وہی والد تھے، میرے ہی والد تھے، وہ نابینا تھے، یہاں کے امام صاحب تھے۔ پھر کہنے لگی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا بھی قبول کی اور میری دعا بھی قبول کی، میرے والد کی دعا بھی قبول کی۔ تو ابن عقیل نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کی دعا یہ قبول کی کہ آپ روزی کے اعتبار سے پریشان تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو روزی دے دی، اور میرے والد کی دعا یہ تھی کہ جب سے وہ حج سے آئے تھے تو وہ ایک ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ وہ امانت دار آدمی جس نے میرا ہار دیا تھا مجھے ایسا داماد دینا۔ تو ابن عقیل رونے لگے، ابن عقیل رونے لگے۔ ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ انسان نے ہمیشہ اپنے نفس کا مقابلہ کر کے اپنے ضمیر کی بات سن لینا چاہیے۔ اگر وہی ہار وہ لے لیتے تو وقتی طور پر ان کی ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن حرام طریقے سے ہوتی، اور حرام سے بچنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ چیز حلال طریقے پہ تو ان کو دی ہی، اور ساتھ میں اور بھی چیزیں دی۔ اس لیے دوستو اللہ رب العزت کسی کی قربانی کو، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کو دبا کر اپنے ضمیر کی بات کو سن لیں گے، انشاءاللہ آگے چل کر وقتی طور پر نقصان نظر آئے گا لیکن آگے چل کر ہم کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ہر جگہ پر ہم دیکھیں دوستو، یہ ہونا ہی ہونا طے ہے اللہ کی طرف سے، اسی لیے روزے کا اتنا بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ تو ہم ارادہ کریں انشاءاللہ آج سے اپنے ضمیر کو طاقتور بنائیں گے، جہاں پر ہم کو لگے کہ غلط ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف کریں گے، اپنے نفس کے خلاف کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب چند مسائل سن لیجئے کہ کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے تو مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جو کوئی شرعی سفر میں ہو، جو کوئی شرعی سفر میں ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو بآسانی، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھیں، 2 روزے چھوٹے تو 2 روزے رکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی مسافر ہے جس کو تمام سہولت میسر ہے، وہ روزہ رکھیں گا تو کوئی تکلیف میں آنے والا نہیں ہے، وہ سفر آسان ہے اس کا، بالکل ایک دم فلائٹ سے گیا ہے یا اے سی ٹرین سے گیا ہے، جہاں پر گیا وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے، بلا عذر روزہ نہ چھوڑے، لیکن اجازت ہے مسافر کو کہ وہ روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح مریض، کوئی شخص بیمار ہے تو وہ اسلام دوستو یہ دین آسان دین ہے، اس میں اللہ رب العزت مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو اندیشہ ہے کہ روزہ رکھوں گا تو اور بیماری بڑھ جائیں گی، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، اپنا علاج کرائے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ بعض لوگ ایک دم جوش میں آ کے بولے نہیں بیمار ہو تو بھی روزہ رکھوں گا، اب ان کا ایک روزہ چھوٹنے والا تھا، علاج کرا دیتے تو دوسرے دن روزہ رکھ سکتے تھے، اب وہ اتنی بیماری بڑھ گئی کہ 5 روزے چھوٹ گئے۔ اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے اور دوسرے روزوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح حاملہ عورت، یعنی جو امید سے ہے، پریگننٹ ہے جو عورت، اس کو اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ اگر روزہ رکھتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پانی کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر کوئی ماہر دیندار ڈاکٹر منع کر دے تو روزہ نہ رکھے، اس وقت بعد میں قضا کر لے۔ اور ڈاکٹر خود ہی کہتی ہے کہ بنداس رکھو روزہ، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا جائے۔ اسی طرح جو دودھ پلاتی ہے بچے کو عورت، جو فیڈنگ کرتی ہے، وہ عورت کے لیے بھی اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، کہ اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو دودھ کم ہو جائے گا تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا، پریشان ہوگا، بھوکا ہوگا، روئے گا، تو اس کو بھی اجازت ہے۔ لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو روزہ رکھ لے تو ان کے دودھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو وہ روزہ رکھ لے،
لیکن ان کو بھی اجازت ہے اگر دودھ پر اثر پڑتا ہے تو روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت بوڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، شیخ فانی کہتے ہیں جسے۔ بعض لوگ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اتنے کمزور ہو جاتے ہیں بوڑھاپے کی وجہ سے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو پھر شام کو اعلان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اعلان ہوگا کہ حضرت 80 سال کی عمر میں ہو گیا کام ان کا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں وہ روزے کا فدیہ دے دیں گے۔ بعض لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں، ان کو بڑی بیماری ہو جاتی ہے، کینسر وغیرہ ہو جاتا ہے، اور اس بیماری سے وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اس کا علاج ہونا کوئی پاسبل نہیں ہوتا۔ ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب ختم ہو گیا، یہ اچھے ہونے والے نہیں ہیں، تو وہ لوگ بھی روزہ نہ رکھیں اور روزے کے بدلے وہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی، لا علاج بیماری جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچانک میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اچانک بیمار ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں صرف قضا کر لیں گے۔ وہ بعد میں کیا کر لیں گے؟ رمضان گزر جائے بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ فدیہ جن لوگوں کو دینا ہے، جیسے میں نے بتایا کون فدیہ دے گا، شیخ فانی جو بالکل بوڑھے ہو گئے وہ بھی فدیہ دیں گے، جی ان کو لا علاج بیماری ہے وہ بھی فدیہ دیں گے۔ شوافی کے نزدیک جو حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے بچے کا اندیشہ ہو تو وہ بھی فدیہ دے گی۔ فدیہ کتنا ہے؟ احناف کے نزدیک تقریباً 1.25 سے 2 کلو اناج دینا ایک روزے کے بدلے، اور شوافی کے نزدیک 1.25 کلو اناج دینا ہے ایک روزے کے بدلے۔ جتنے روزے چھوٹیں گے وہ حساب سے ہم فدیہ دے دے ہوئے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور پھر کن لوگوں پر فدیہ واجب ہوتا ہے، تو اس طرح سے کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، ہم سب کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔